اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ کافر لوگ دنیوی زندگی سے خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں صرف ناپائیدار فائدہ ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں اگر یہ نبی برحق ہے تو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر ہماری پسند کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی اور خوش انجامی ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ کلام و پیغام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے بطور وحی آپ پر اتارا ہے، حالانکہ وہ لوگ اپنے مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین کی مسافتیں جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو وہ یہی قرآن ہوتا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیا ایمان لانے والے اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے؟ اگر خدا زبردستی چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے آس پاس آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کے وعدہ کے ظہور کا وقت آ جائے۔ بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے، مگر میں نے کافروں کو کچھ مدت تک ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا وہ ذات جو ہر نفس کے نیک و بد اعمال پر نگران ہے کہ اس نے کیا کمایا ہے وہ ان کے خود ساختہ معبودوں جیسا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ اے رسول ان سے کہو کہ آخر ان کے نام تو بتاؤ، یا تم اس اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس سے وہ ہمادان ہو کر بھی زمین میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے، یا یوں ہی یہ ظاہری الفاظ ہیں جن کا کوئی مصداق نہیں ہے، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اور اسے ہدایت نہ دے تو اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچائے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی لازوال ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ اور اے رسول جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اور ان جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری بازگشت ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فرمان کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اگر آپ اپنے پاس علم یعنی قرآن آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی سرپرست و کارساز ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے بیوی بچے قرار دیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب یعنی نوشتہ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھا ہوا مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اور اگر ہم آپ کو کچھ وہ باتیں آنکھوں سے دکھا دیں جن کا ہم ان کفار سے وعدہ وعید کر رہے ہیں، یا ہم ان کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال ہمارا پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے برابر گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ اللہ ہی حکم دینے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں
انہوں نے بڑی مخفی تدبیریں کی، سو ہر قسم کی تدبیریں اور ترکیبیں اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہی جانتا ہے کہ ہر شخص کیا کمائی کر رہا ہے، اور بہت جلد کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس گھر کا انجام یعنی بخیر کس کا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔